بی بی سکینۃ الحسین اپنے بھائی امام سید سجاد سے ایک سوال پوچھتی ہیں، اور وہ سوال یہ ہے، پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ تو امام سید سجاد بہت پیار سے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیاس کی سب سے پہلی منزل 4 منزلیں ہیں پیاس کی، اور پیاس کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ جب انسان کو زمین اور آسمان کے درمیان دھواں دکھائی دے، کچھ نظر نہ آئے صحیح طریقے سے، یہ پہلی منزل ہوتی ہے۔ تو اس پہ بی بی فرماتی ہیں کہ ہاں، میرے بھائی قاسم، یہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ بابا، کہ چچا جان، اس قدر میں پیاسا ہوں کہ اس وقت مجھے زمین اور آسمان کی گرد صرف اور صرف دھواں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد امام دوسری منزل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزے کی یا پیاس کی جو دوسری منزل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی زبان تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ تو اس پہ بی بی فرماتی ہیں کہ ہاں، میں نے اپنے بھائی علی اکبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب انہوں نے اپنی زبان کو امام حسین کے دہن میں دیا اور باہر نکال لیا، تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بابا، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ تو شاید میرے بابا اس وقت پیاس کی دوسری منزل پر تھے۔ اس کے بعد امام تیسری منزل کا بتاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ تیسری منزل یہ ہوتی ہے کہ جب ایک مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور ریت کے اوپر رکھا جائے، اور وہ ریت کی سختی سے اس قدر تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے، اور پھر بھی وہ اپنا منہ کھولے اور بند کرے، یہ تیسری منزل ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ ہاں، میرا علی اصغر شاید اس تیسری منزل پر تھا جب کربلا کی ریت پر میرے بابا نے جناب علی اصغر کو رکھا۔ اس کے بعد وہ پوچھتی ہیں کہ چوتھی منزل کیا ہے پیاس کی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ چوتھی منزل وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے جسم کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے، کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے جسم کی نمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بی بی سکینہ نے اپنا ہاتھ اپنے امام کے اور اپنے بھائی کے سامنے کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں چوتھی منزل پہ ہوں، اور بان قریب میں اپنے اللہ سے ملنے والی ہوں، کیونکہ میرا گوشت میری ہڈیوں سے جدا ہو چکا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ تمام منزلیں ہیں پیاس کی، اور ہماری جانیں، ہمارے والدین کی جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں قربان ہوں اہل بیت اطہار کے اوپر اور ان تمام قربانیوں کے اوپر، جنہوں نے ان تمام مناظر کو دیکھا، برداشت کیا، اور کس لیے کیا؟ تاکہ ہم آج یہ کھل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ سکیں۔